ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بخاری شریف جو کتاب حدیث کی ہے اس کا پورا نام کیا ہے؟ اسی طریقے سے امام بخاری کا اصل نام کیا ہے؟ امام بخاری کے والد کا کیا نام ہے؟ امام بخاری کے اساتذہ کتنے تھے؟ ان کے کیا اسماء ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بخاری شریف کا اصل نام کیا ہے اور پورا نام کیا ہے؟ تو آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ بخاری شریف کا پورا نام کیا ہے۔ بخاری شریف کا پورا نام اس طرح ہے: الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ بخاری شریف کا پورا نام ہے: الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ پورا نام ہے۔ امام بخاری کا اصل نام کیا ہے؟ امام بخاری کا اصل نام پیدائشی نام ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری۔ بخاری کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ امام بخاری یعنی ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل کی پیدائش بخارا کی سرزمین میں ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم ہمارے اسلام کے اندر سب سے مقدس کتاب ہے، سب سے پاکیزہ کتاب ہے۔ قرآن کریم کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اگر قرآن کریم کا کوئی شخص انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ اسلام سے باہر خارج ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کے اندر سب سے بڑی کتاب، سب سے اہم کتاب، قابل عمل کتاب جو ہے وہ قرآن کریم ہے، قرآن مقدس ہے۔ سامعین، آپ ہم کو بتلائیے کہ قرآن کریم کے بعد کس کتاب کا درجہ آتا ہے؟ تو آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں قرآن کریم کے بعد جس کتاب کا مقام ہے، جس کتاب کا درجہ اونچا اور بلند ہے، وہ کتاب جو ہے حدیث کی مشہور کتاب ہے۔ وہ کتاب کیا ہے؟ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کا نام ہے بخاری شریف۔ اور بخاری شریف کا پورا نام کیا ہے؟ یاد رکھیے، ذہن میں یاد رکھیے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے مقدس کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کا پورا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ بخاری شریف کا پورا نام ہے، اور بخاری شریف قرآن کریم کے بعد کا درجہ ہے۔ امام بخاری شریف کے القاب کیا ہے؟ کنیت کیا تھی؟ لقب کیا ملا تھا امام بخاری کو؟ تو آئیے ذرا غور سے سنیے، ہم آپ کے سامنے امام بخاری کے القاب، کنیت، لقب بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اچھے سے یاد رکھیے، کیونکہ امام بخاری شریف کے مصنف، مؤلف اور لکھنے والے ہیں۔ امام بخاری کی کنیت تھی ابو عبداللہ۔ لقب امام بخاری کو جو ملا تھا امام المحدثین، یعنی جتنے بھی محدثین ہیں تمام محدثین کے امام۔ اور ایک لقب اور تھا امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ تمام مؤمنین کے امیر ہیں امام بخاری۔ کس چیز میں؟ کس فن میں؟ حدیث کے اندر۔ تو امام بخاری کو دو القاب ملے تھے۔ پہلا لقب تھا امام المحدثین کا، دوسرا لقب تھا امیر المؤمنین فی الحدیث۔ یہ مجموعی باتیں، موٹی باتیں آپ نے سن لی اور یاد کر لی۔ آپ سے ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتلائیے کہ آپ بار بار نام سنتے ہیں امام بخاری، بخاری شریف کتاب کا نام سنتے ہیں، یہ کتاب کے مصنف امام بخاری کا نام سنتے ہیں، بخاری شریف فلاں مدرسے کے اندر بخاری شریف کا افتتاح ہو رہا ہے، بخاری شریف کا اختتام ہو رہا ہے، سند فضیلت دی جا رہی ہے، سند عالمیت سے نوازا جا رہا ہے، یعنی امام
بخاری شریف جو شخص کتاب پڑھ لیتا ہے، مکمل پڑھ لیتا ہے، اس کو عالمیت کی ڈگری سے نوازا جاتا ہے۔ آپ ہم کو بتلائیے امام بخاری شریف کو کتنی حدیثیں یاد تھی؟ امام بخاری کو کتنی احادیث یاد تھی، ازبر تھی؟ اس کی پوری تعداد کیا ہے؟ امام بخاری کے پاس کل 6 لاکھ احادیث کا مجموعہ تھا، یعنی امام بخاری کو 6 لاکھ احادیث زبانی یاد تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری کا حافظہ کتنا مضبوط تھا کہ 6 لاکھ احادیث زبانی یاد تھے، ذہن میں محفوظ تھے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں امام بخاری اور بخاری شریف کتاب کے متعلق ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ہماری یہ بات، ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے اس چینل سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے۔ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔